الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی 5 چیزیں دین اسلام کے ستون ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، حدیث مبارکہ میں ہے کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ وہ 5 ستون کون سے ہیں؟ پہلا ہے ایمان، کلمہ پڑھنا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر حال میں انسان کو دل سے اللہ کی وحدانیت کی اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنی ضروری ہے۔ باقی عبادتیں کسی کسی وقت میں فرض ہیں۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزے رمضان شریف میں فرض ہیں، حج اپنے موقع پہ ذی الحجہ میں فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ لیکن کلمہ ایسی عبادت ہے، امیر ہو، غریب ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہر بندے کو ہر حال میں اپنے دل میں اس کلمے کی تصدیق کرنی ضروری ہے، اور اس کو پڑھنے سے انسان کفر سے نکل کر اسلام کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ بہت بڑی عبادت ہے جو انسان کے اسلام میں آنے کا سبب بن جاتا ہے، مگر اس میں دل کی تصدیق ضروری ہے۔ اگر زبان سے کلمہ پڑھ لے، دل تصدیق نہ کرے تو پھر انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک تیرا دل گواہی نہ دے گا تیرا لا الہ الا اللہ کہنا لغت غریب کی مانند ہے۔ تو دل کی تصدیق ضروری ہے کہ دل اس کو مان رہا ہو، دل کہہ رہا ہو، اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اس کلمے کو پڑھنے پر انسان کے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کا یہ عمل لے کے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جاتا ہے۔ راستے میں اس کی ایک اوپر سے نیچے آنے والے فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے، تو اوپر والا فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ فرشتہ کہتا ہے ایک بندے نے کلمہ پڑھا اور میں اس کا یہ عمل اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کے زندگی کے پیچھے سب گناہوں کی بخشش کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتے تھے اور ان کی اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوتی تھی۔ آپ سوچئے یہ کیسی عجیب نعمت تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، دنیا میں ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص بات پوچھتا ہوں۔ عرض کیا، اے اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو بس خاص میرے لیے ہو اور وہ میں کروں۔ اللہ نے فرمایا، میرے پیارے کلیم اللہ آپ یہ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جو ساری مخلوق پڑھتی ہے، ہر ایمان لانے والا پڑھتا ہے، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر اسلام، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے
تو میرا کلمہ ان تمام سے بھاری ہو جائے. تو یہ کلمہ ایسا عجیب ہے کہ 14 طبق اس کے سامنے ہلکے ہیں. یہاں سالک کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر 7 زمین اور 7 آسمانوں سے یہ کلمہ بھاری کیسے بن گیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کلمہ اصل ہے اور 7 زمین اور 7 آسمان اس کا ذل ہے اور ذل اپنی اصل سے ہلکا ہوا کرتا ہے. چنانچہ قیامت کے دن ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ہر دفتر پہاڑ کی طرح بڑا ہوگا اور وہ بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ بس اب میرے لیے جہنم ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے ہم تمہارے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، تمہارا ایک عمل باقی ہے وہ بھی ہم تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے. تو ایک کاغذ کی چھوٹی سی پرچی ہوگی جس کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں. وہ کاغذ کی چھوٹی سی پرچی پر کچھ لکھا ہوا ہوگا، اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کے رکھنے سے اس کی نیکیوں کا پلڑا 99 دفتروں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا. وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا عمل تھا جو اتنا بھاری؟ اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کلمے کا عمل ہم نے رکھا اور وہ تیرے سب گناہوں سے زیادہ بھاری ہو گیا. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، اس کے 12 حروف بنتے ہیں. لا الہ الا اللہ کے 12 حروف بنتے ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرے گا، پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 12 مہینوں کے سب گناہ معاف فرما دیں گے. اور بعض علماء نے لکھا کہ انسان کے جسم میں 12 گناہ کے اعضاء ہیں، 2 پاؤں، 2 ہاتھ، 2 کان اور 2 آنکھیں، یہ 8 ہو گئے. اور باقی 4 اعضاء زبان، دل، دماغ اور شرمگاہ، تو یہ 12 اعضاء بن گئے. تو جو بندہ کلمے کا ورد کرتا ہے اس کے 12 حروف کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے 12 اعضاء کے کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، قرآن مجید میں ہے، اس کے اللہ نے 7 دروازے بنائے ہیں. اور کلمے کے جو الفاظ ہیں وہ 7 بنتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو سارے الفاظ کو ملائیں تو کتنے الفاظ بنے؟ 7 الفاظ بنے. تو جس بندے نے 7 الفاظ پر مشتمل یہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ اس کے بدلے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیں گے اور وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا. کلمے کے کسی حرف کے اوپر نقطہ نہیں ہے، کوئی ایسا حرف کلمے میں نہیں کہ جس کے اوپر نقطہ ہو یا نیچے نقطہ ہو، فوقانی یا تحتانی کوئی نقطہ نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جس طرح کلمے کے اندر کوئی نقطہ نہیں، نہ اوپر نہ نیچے، اسی طرح اللہ کا بھی کوئی شریک نہیں، نہ اس دنیا میں نہ آسمان پہ، سارے جہان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے. یہ کلمہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے. ایک صاحب تھے جو بنو کلب کے سردار تھے، ان کا نام تھا دہیا کلبی. تو نبی علیہ السلام ان کے ایمان لانے کی خواہش فرماتے تھے، تمنا فرماتے تھے. بنو کلب کا قبیلہ بڑا تھا اور ان کے مسلمان ہونے سے پورے قبیلے کے مسلمان ہونے کی توقع تھی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وش تھی، تمنا تھی کہ یہ سردار مسلمان ہو جائے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے. اور اس قبیلے کے لوگ بکریاں پالتے تھے، ہر گھر والے 200-400 بکریاں پالتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ جب پورے قبیلے کے لوگ بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکریوں سے بھر جایا کرتی تھی. ایک دن دہیا کلبی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے لگے. جبریل السلام آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں دہیا کلبی آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے. اتنے میں دہیا کلبی بھی آ گئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور کہا کہ دہیا کلبی اس چادر کے اوپر بیٹھیے. نبی اسلام نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا انسان آئے تم اس کا احترام کرو. دیکھو شریعت ہمیں یہ اخلاق سکھاتی ہے، اس میں مسلمان اور کافر کی کوئی تفریق نہیں. وہ اگر کسی قوم کا بھی بڑا ہے تم اس کا اکرام کرو. یہ کافر ہیں، نبی اسلام کے پاس آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھائی، دہیا کلبی یہاں بیٹھو. مگر دہیا کلبی کا تو دل بدل چکا تھا. انہوں نے اس چادر کو اٹھایا، اس کو چوم کے اپنے آنکھوں سے لگایا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چادر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا، بس میں تو غلام بن کے حاضر ہوا ہوں اور مجھے تو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے. نبی اسلام نے ان کو کلمہ پڑھا دیا تو دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی اسلام نے پوچھا دہیا اب رو کیوں رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر 60 سال ہو گئی اور میں نے 60 سال میں بہت گناہ کیے ہیں، بہت ظلم کیا، بہت ستم ڈھائے، بہت ناانصافیاں کی، میرے گناہ بہت بڑے ہیں. اب میں یہ پوچھتا ہوں کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی اسلام نے فرمایا ذرا مجھے بتاؤ کہ تم نے ان 60 سالوں میں کیا گناہ کیے ہیں؟ دہیا کلبی نے کہا کہ 60 سال کے گناہ ایک طرف ہیں اور 60 سال کے بعد مجھے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کی 70 معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا. تو زندہ 70 بچیوں کو دفن کرنے کا گناہ بھی ہے اور باقی گناہ اس کے علاوہ ہے. اب صحابہ کرام یہ سن کر حیران ہو گئے، اتنے بڑے گناہ. اب دیکھو نبی اسلام کیا جواب دیتے ہیں. نبی اسلام نے جواب میں فرمایا ابھی ابھی اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ یہ کلمہ پڑھنا اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس پر ہم اللہ کے حضور شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں زندگی میں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اصل قیمتی متاع ہمارے پاس سب سے بڑی یہی ہے، اس سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ نبی اسلام تو گھر سے باہر تشریف لے گئے. بڑے حیران، مسجد بھی نہیں، گھر بھی نہیں، کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضرت ابو ہریرہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. کسی نے بتایا کہ نبی اسلام تو بنو نجار کے باغ کے اندر تشریف فرمائے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو وہاں پر ایک پانی کی کھال گزرتی تھی، نالی گزرتی تھی، اس کے لیے دروازے میں ایک دیوار میں سوراخ بنایا گیا تھا. میں اس سوراخ میں سے سمٹ کے اندر گیا کہ میں جلدی نبی علیہ السلام کی زیارت کر لوں. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھ لے گا اللہ رب العزت کے اوپر ذمہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. ابو ہریرہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات میں اور لوگوں کو بھی بتا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں بتا سکتے ہو. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر جا کے ان کو بتاؤں گا لوگ میری بات تو نہیں مانیں گے، تو مجھے پروف کے لیے کوئی ثبوت دے دیجیے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں نالین دے دیے، یہ میرے جوتے لے جاؤ اور دکھاؤ کہ میرا ثبوت ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جوتے لیے اور میں بڑا خوش کہ میں جا کے لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ پڑھنے پر جنت کا وعدہ فرما لیا. کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی اسلام کو تلاش کرنے کے لیے آ رہے تھے. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے ایک نیا پیغام آیا ہے. کون سا؟ کہ جو کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. وہ بھی عمر بن خطاب تھے، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح ان کے سینے پہ دھکا دیا کہ ابو ہریرہ پیچھے جا گرے. جب پیچھے گرے تو کہنے لگے کہ اچھا میں نبی اسلام کی خدمت میں جاتا ہوں بتانے کے لیے.
ابو ہریرہ نبی السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور پیچھے پیچھے عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے. تو ابو ہریرہ نے بتایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جو پیغام دے کے بھیجا تھا میں نے عمر فاروق کو سنایا, انہوں نے میرے ہاتھ پہ ایسے 2 ہاتھ مارے, میں پیچھے جا کے گرا. نبی السلام نے فرمایا عمر کیا تم نے ایسے کیا تھا؟ اے اللہ کے حبیب میں نے ایسے کیا تھا. عمر ایسے کیوں کیا تھا؟ تو عمر اللہ نے جواب دیا اخشا ان یتکل الناس علیہا فخلہم یعملون. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ڈر ہوا اگر یہ بات لوگوں کو بتا دی جائے گی پھر عمل کوئی نہیں کرے گا, ہر بندہ کہے گا کلمہ پڑھ لیا جنت مل جائے گی, آپ لوگوں کو عمل کرنے دیجیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے, لوگوں کو عمل کرنے دو. لیکن پیغام تو یہی تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا اللہ اس کلمے کے بدلے اس کو جنت ضرور عطا فرمائیں گے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیوں نہیں منع کر دیا, خود تو بتا دیا, اور جب عمر اللہ نے فرمایا تو پھر کہنے لگے ٹھیک ہے لوگوں کو عمل کرنے دو. علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک اس وقت اللہ کی رحمت پر تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ کی رحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پیغام دے دو, جو کلمہ پڑھے گا اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائیں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اسباب پر تھی, لوگوں کے اعمال پر تھی. وہ سمجھ گئے اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو عمل کوئی بھی نہیں کرے گا, اس لیے لوگوں کو یہ بات بتانی نہیں چاہیے, ان کو عمل کرنے دینا چاہیے. ایک تیسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام اس وقت سو کر اٹھے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر یہ جو ہے نا خوشخبری دی کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھے گا, اس کی گواہی دے گا اور پھر پوری زندگی اس کے اوپر پکا رہے گا حتیٰ کہ اس کو اسی پر موت آ جائے گی, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. تو ابو ذر غفاری نے جب یہ سنا تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ شخص چوری بھی کرے اور زنا بھی کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ شخص چوری اور زنا بھی کرے اللہ پھر بھی اس کو جنت عطا فرمائیں گے. انہوں نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا, نبی علیہ السلام نے یہی جواب دیا. انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا, نبی علیہ السلام نے یہی جواب دیا. انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ گو بندہ اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے پھر بھی اللہ جنت عطا فرمائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے آخری مرتبہ فرمایا اللہ اس کو پھر بھی جنت عطا فرمائیں گے اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے. یعنی اگرچہ ابو ذر کو یہ بات اچھی نہ لگے اللہ پھر بھی اس کو جنت عطا فرمائیں گے. چنانچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تقویت الایمان میں لکھتے ہیں, ذرا توجہ سے بات سنیے گا. فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں, فرعون, حامان, نمرود, شیطان, یہ بڑے بڑے گناہگار ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر ان سب کے گناہوں کا جمع کر لیا جائے, مجموعہ کر لیا جائے اور کسی ایک بندے نے اتنے اکیلے گناہ کیے ہوں مگر وہ کلمہ پڑھے اور توحید کے اوپر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے اس بندے کے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے. ہمارے سلسال یہ کہ بزرگ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من قبل بلا علت ہی, جو قبول ہوا وہ بغیر علت کے قبول ہوا. فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو محسوس ہوا ہے کہ اگر سارے عالم کو صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بدلے بخش دیا جائے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اگر سارے عالم کو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بدلے اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو بھی معاف فرما سکتے ہیں. فرماتے ہیں کاش ساری دنیا کی نسبت اس کے ساتھ ایسے ہوتی جو قندرے کو سمندر کے ساتھ ہے. اب تو میرا دل چاہتا ہے ایک کونے میں بیٹھ کر اس کلمے کو پڑھنے کی لذت ہی لیتا رہوں.
تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ کی اتنی رحمتیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر ساری خدائی کے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ ہاں یہ کلمہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو جو چاہے عطا فرمائے اور اس کی جس غلطی کو چاہے معاف فرما دے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام نے ایک اصول بنا دیا، گھر کے جتنے لوگ ہوں گے ہم اتنی بوری گندم بندوں کو دیں گے اور اتنی قیمت ہوگی. اور لوگوں کو متعین کر دیا کہ بھئی سارے دن میں جو لوگ آتے رہے ان کے گھر کے بندے پوچھ کے اتنی بوری گندم دے کے ان کو فارغ کر دو. ایک لڑکا آیا جو اٹھتا نوجوان تھا، یعنی 15-16 سال اس کی عمر تھی. اس نے آ کے کہا جی کہ مجھے گندم چاہیے. لوگوں نے پوچھا گھر کے افراد کتنے ہیں؟ جی گھر کے افراد اتنے ہیں. یعنی انہوں نے کوئی 5-7 بندوں کا نام لیا. چنانچہ جب 5-7 بندوں کا نام لیا انہوں نے کہا بھائی اتنی قیمت دے دو، ہم آپ کو اتنی بڑی گندم دے دیتے ہیں. اتنی بڑی گندم اس کو مل گئی. وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے جی اور گندم چاہیے. ان کا بھائی ہم تو ایک اصول کے مطابق گندم دیتے ہیں، اگر آپ کو اسپیشل فیور چاہیے تو یوسف علیہ السلام وہاں موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کی جیورسڈکشن میں ہے، وہ جس بندے کو جتنا چاہیں گندم دے دیں، ان کا اختیار ہے. وہ نوجوان یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، حضرت مجھے گندم چاہیے. بھائی لوگوں نے گندم نہیں دی. حضرت انہوں نے تو گھر کے بندوں کے مطابق 1 بوری پر ہیڈ ہم نے دے دی ہے، مگر مجھے اور چاہیے. اچھا بھائی 3 بوری اور لے لو، 10 بوری لے جاؤ. نہیں حضرت مجھے اور چاہیے. جب اس نے اور مانگی تو یوسف علیہ السلام حیران ہوئے. بھائی تجھے 10 بوری گندم دے رہے ہیں 7 کی جگہ اور تیرا دل نہیں بھر رہا اور گندم مانگ رہے. اس نے آگے سے کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں گے. یوسف علیہ السلام نے پوچھا اچھا بتاؤ بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت جب آپ پر زلیخا نے زنا کی تہمت لگائی تھی تو جس معصوم بچے نے گواہی دی تھی آپ کی پاکدامنی کی، وہ بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو کے جوان ہو گیا ہوں. جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو دل میں ایسی محبت اٹھی، اس کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا اس نوجوان کو 40 بوری گندم اور دے دو اور اس کی گندم اس کے گھر تک پہنچا کے بھی آؤ. اب اس نوجوان کو 50 بوری گندم مل گئی اور سرکاری سواریاں بھی مل گئیں تو وہ لڑکا بڑا خوشی خوشی رخصت ہوا. جب وہ رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام آپ نے اس نوجوان کی بڑی عزت افزائی کی. عرض کیا یا اللہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. یہ جب میرے پاس آیا میرا دل چاہا میں اس کو اتنا دوں جتنا میں دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام پھر گواہ رہنا جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے. تو میں پروردگار بھی کہتا ہوں جو میرا بندہ دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا جب قیامت کے دن وہ میرے پاس آئے گا پھر اس کو میں بھی اتنا دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا. اس لیے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. تو کلمے کے اندر اتنی خوبی ہے کہ اللہ اس کے بدلے سب گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں. ویسے بھی اللہ رب العزت رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں. رحمت کے صفت پر اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں رحمان اور رحیم. رحمان کا مطلب کہ جس کی رحمت اپنے پرائے ہر ایک کے اوپر ہو. آپ دیکھیے اللہ کی رحمت اپنوں پہ بھی ہے پرایوں پہ بھی ہے، وفاداروں پہ بھی ہے غداروں کو بھی ہے. کافروں کو کھانے کے لیے کون دیتا ہے؟ زندگی کس نے دی؟ صحت کس نے دی؟ دنیا میں سب کچھ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وفاداروں کو بھی دیتے ہیں غداروں کو بھی دیتے ہیں. اور ایک اللہ تعالیٰ اپنے
ایمان والے بندوں کے اوپر خاص مہربان ہے، تو اس لیے ان کی صفت رحیم ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، عورت فطرتاً بچوں کے اوپر مہربان ہوتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کے اوپر خاص مہربان ہوتی ہے۔ وہ جو بچوں پر مہربان ہے یہ رحمانیت کی صفت سمجھ لیجیے، اور وہ جو اپنے بیٹے پر مہربان ہے یا رحمت کرتی ہے تو یہ رحمت کی صفت ہے جو اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ بعض علماء نے اس کا یہ معنی لیا کہ نہیں، رحیم کہتے ہیں کہ جس کے پاس رحمت بے انتہا ہو، جس کی رحمت کا کوئی حد و حساب ہی نہ ہو، اس کو رحیم کہتے ہیں، اور رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہو۔ یہ دو الگ الگ خوبی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بندے کا مالدار ہونا، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مالدار ہے تو سخی بھی ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ہے بندے کا سخی ہونا، ضروری نہیں کہ یہ سخی تو ہے اور یہ مالدار بھی ہو، پلے کچھ نہیں تو سخاوت کیا کرے گی۔ ایک ہوتا ہے نہیں، مال بھی ہو اور بندے کے اندر سخاوت بھی ہو، یہ دو چیزیں ہو تو یہ عجیب ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نہیں، رحیم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و حساب ہے، اور رحمان کا مطلب کہ اللہ کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے۔ اب ایسی ذات جس کی رحمت کا یہ حال ہے، جب کوئی اس کی وحدانیت کی گواہی دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنا عطا فرمائیں گے، آپ خود غور کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی کے پاس ایک فقیر آیا، اس نے کہا جی مجھے 5 دینار چاہیے۔ حاتم طائی نے اپنے بندے کو بلایا، اس کو 500 دے دو۔ تو وہ دینے والا بڑا حیران، مانگنے والے نے 5 مانگے تھے اور دینے والا 500 دینے کے لیے کہہ رہے۔ اس نے فقیر کو تو دے کے بھیج دیا۔ پھر حاتم طائی سے پوچھا، جناب جب اس نے مانگے 5 تھے، آپ نے 500 دینے کا حکم کیا۔ حاتم طائی نے کہا اس نے اپنے حاجت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اس کو 500 اپنے مقام کے مطابق عطا فرمایا۔ اگر دنیا کے سخی اتنا سخی ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہے، پھر اگر کوئی بندہ ان کی وحدانیت کی گواہی دے گا اللہ کتنا عطا فرمائیں گے، اس کا کوئی بندہ اپنے ذہن میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ کلمے کا پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری مخلوق کے اندر تقسیم کیا، ایک حصہ۔ اب اس ایک حصے کے آگے کھربوں کھرب حصے بنے اور چھوٹے چھوٹے حصے سب انسانوں کو ملے، حیوانوں کو، پرندوں کو، سب کو ملے۔ آج دنیا میں جہاں محبت نظر آ رہی ہے یہ اسی رحمت کے چھوٹے سے حصے کی وجہ سے ہے۔ ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، باپ اولاد سے محبت کرتا ہے، خامد بیوی سے محبت کرتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بھائی بھائی محبت کرتے ہیں، پڑوسی پڑوسی محبت کرتا ہے، دو دوست ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی، حیوانوں میں بھی، چرندوں میں، پرندوں میں یہ جتنی محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حصہ رحمت کی آگے کھربوں کھرب حصے میں سے ایک حصے کا جو ہے یہ اثر ہے۔ آپ سوچئے اس چھوٹے سے ایک حصے کا جو ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے، ماں کے اندر اللہ نے وہ رحمت رکھی ہے، اب یہ ماں اپنے بیٹے پہ کتنی مہربان ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو 70 ماؤں کے برابر محبت ہے، بھائی یہ بات غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ 70 ماؤں کی محبت تو بہت تھوڑی ہے، ساری دنیا کی ماؤں کی، والدین کی، بھائیوں کی، بہنوں کی محبت جمع کی جائے، پھر جو حیوانوں میں محبت ہے اس کو جمع کریں، پھر جو پرندوں میں محبت ہے، ساری مخلوق کی محبتوں کو جمع کریں، وہ ایک حصہ ہے اور اللہ کے پاس 100 حصے رحمت ہے، اور اللہ قیامت کے دن ان 100 حصوں کے ساتھ اپنے بندوں پر مہربانی فرمائیں گے۔
کسی ماں کو کہے نا اپنے بچے کو آگ میں ڈالے، کوئی ماں مانے گی؟ خود مر جائے گی، اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گی۔ اور حدیث پاک سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک جگہ پڑاؤ فرمایا تو ایک عورت تھی جو وہاں روٹیاں پکا رہی تھی تنور پر۔ اس نے سنا کہ مسلمان آئے ہیں اور مسلمانوں کے پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں، تو وہ بھی مسلمان عورت تھی۔ اس نے اپنی روٹیاں مکمل کی اور وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا جواب دیجیے، کیا کوئی ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو تنور کے اندر ڈال سکتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ بندے سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر جھکا لیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کافی دیر روتے رہے اور کافی دیر کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، بندے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو ایک ماں کی محبت اگر ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا تصور کیجئے، اللہ کو بندوں سے کتنا پیار ہوگا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ کی اس رحمت کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر وسیع ہے۔ حتیٰ کہ حضرت قاری مطیب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنی رحمت فرمائیں گے، اتنی رحمت فرمائیں گے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی، اتنے بڑے بڑے گنہگار بخشے گئے تو میں بھی بخشا جاؤں گا، وہ بھی سر اٹھا کے دیکھے گا، شاید میری بھی بخشش کا اعلان کر دیا جائے۔ تو جو کلمہ ہم نے پڑھا اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، اس لیے کلمہ پڑھنے والے بندے کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے بیت اللہ، تیری اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، بڑا اکرام ہے، لیکن حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، کلمہ پڑھنے والے مومن کا احترام اللہ کے ہاں بیت اللہ کے احترام سے بھی زیادہ ہے۔ اب اللہ کے ہاں تو کلمہ پڑھنے والے کا احترام بیت اللہ سے بھی زیادہ۔ ہم بیت اللہ کے غلاف کو تو پکڑ کے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور کلمہ کو انسان کے گریبان پکڑتے ہیں، اس سے جگڑتے ہیں۔ آپ بتاؤ ہم نے کلمہ کو انسان کا کیا اکرام کیا؟ جس نے کلمہ پڑھا وہ بڑا قیمتی ہے، جتنا گنہگار ہوگا اگر توبہ کر لے گا اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ہر کلمہ کو انسان کو اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، تو ان کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جو دنیا میں تیرا سب سے زیادہ بدکار بندہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں بندہ سب سے زیادہ گنہگار ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو پھر دعا کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ جو دنیا میں تیرا سب سے زیادہ نیکوکار بندہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فلاں جگہ پہ وہ میرا بندہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہی بندہ وہاں بیٹھا ہوا موجود تھا۔ یا اللہ یہ تو سب سے زیادہ بدکار تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس دوران اس نے سچی توبہ کی، میں نے اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، یہ سب سے زیادہ بدکار تھا، اب یہ سب سے زیادہ نیکوکار بندہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کے دو نام بسم اللہ میں استعمال فرمائے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ایک نقطہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بسم اللہ صرف عطا کیے تھے، دو لفظ بسم اللہ۔ وہ بسم اللہ مجرہا پڑھتے تھے تو طوفان میں کشتی چل پڑتی تھی،
اور بسم اللہ مرسا پڑھتے تھے تو کشتی رک جاتی تھی. اسی بسم اللہ کے الفاظ سے آن بٹن بھی دب جاتا تھا اور اسی سے آف بٹن بھی دب جاتا تھا. تو وہ فرماتی ہیں کہ نوح علیہ السلام کو یہ 2 لفظ ملے تھے اور اس 2 لفظوں میں ان کی کشتی دنیا کے اتنے بڑے طوفان میں سے پار نکل گئی. وہ فرماتی ہیں کہ جب ہماری کشتی کے جو بڑے ہیں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ نے اس امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کے 2 لفظ اور بھی عطا فرمائے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس امت کو قیامت کے پل صراط کے اوپر بحفاظت کیوں نہیں پار نکالیں گے. تو یقینی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی امت ہونے کے صدقے اس امت کو پل صراط کے اوپر بحفاظت پار اتار دیں گے. کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. پہلا حصہ تھا لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، نبی علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. نبی علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، ہر کسی کے لیے دنیا میں رحمت بن کر آئے. چنانچہ نبی علیہ السلام امت کے اوپر بہت شفیق تھے، بہت مہربان تھے. اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں حریص علیکم، یہ میرے محبوب تو آپ لوگوں کے اوپر بڑے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ تو بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہیں. اب جن کی رافت اور رحمت کے تذکرے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کو امت کے اوپر کتنی محبت ہوگی، کتنی مہربانی ہوگی. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، یا رب امتی امتی پکارا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وصف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا. پہلے انبیاء کے بارے میں یہ بات نقل نہیں کی گئی کہ وہ اپنی امتوں کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ راتوں کو یا رب امتی کہہ کے رویا کرتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کے آنسو مبارک جو تھے وہ آپ کے سینے کے اوپر گرے اور کپڑا گیلا ہو گیا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا اور پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو امت پر اتنا پیار ہے، اتنی رحمت ہے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں، روتے روتے آپ کا جو دامن ہے وہ تر ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں پوری زندگی یا رب امتی امتی کہتا رہوں گا، اور جب میری سکرات موت ہوگی میں اس وقت بھی یا رب امتی کہوں گا. اور عائشہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا میں اس وقت بھی یا رب امتی کہتا ہوا اٹھوں گا. اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کو کھڑا کریں گے تو سب انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، عائشہ میں اس دن بھی یا رب امتی کہہ رہوں گا. تو جس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے مہربان ہوں گے اپنی امت کے اوپر. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجئے، قیامت کے دن میں اپنی امت کا حساب لے لوں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میرے محبوب آپ نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں نے یہ دعا اس لیے مانگی ہے، قیامت کے دن اگر میری امت کا حساب ہوگا تو سب انبیاء کے سامنے، امتوں کے سامنے میری امت کے اعمال کھلیں گے، اتنے بڑے بڑے گناہ نکلیں گے، مجھے اس دن بڑا افسوس ہوگا، مجھے شرمندگی ہوگی. اے اللہ میں چاہتا ہوں امت کا حساب میں خود لے لوں، اس لیے حساب میرے سپرد کر دیجئے. اللہ رب العزت نے جواب دیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کا حساب خود کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کی امت کا حساب میں لوں گا، مگر اس طرح لوں گا کہ جب امت کے سامنے آپ کے آئے گی تو آپ کے پاس آنے سے پہلے امت کے سارے بڑے بڑے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا.
آپ کے سامنے بھی ان کے بڑے گناہ نہیں آنے دوں گا. تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے کہ اللہ میری امت کا حساب آپ لے لیجئے گا. چنانچہ رب کریم نے شریعت کے اندر اصول ایسے بنا دیے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے اس امت کا نام ہے امت مرحومہ. امت مرحومہ یہ خیر الامم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم. میں خاتم النبیین ہوں اور تم خاتم الامم ہو. تم اللہ کے نبی خیر الامت ہو. یہ امت خیر ہی خیر ہے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو, انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو. چنانچہ نبی السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ خیر الناس من ینفع الناس. اس امت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لفظ استعمال کیے ہیں. تو خیر ہی خیر ہے اس امت کے اندر. اس امت کی یہ کتنی بہتری ہے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس سے بڑھ کر اس سے اور بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. شاعر نے کہا خدایا تو کریمی اور رسول تو کریم سب شکر کے ہستین میان دو کریم. اے اللہ آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے. میں کتنا شکر ادا کروں, 100 بار شکر ادا کروں کہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں. اللہ آپ بھی کریم ہیں, بخشنے والے ہیں, اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے. جب میں ان دو کریموں کے درمیان ہوں تو میں کتنا شکر ادا کروں, میں شکر ہی ادا نہیں کر سکتا. چنانچہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے, وہ بندے کے گناہ کو اسی دنیا میں معاف فرما دیتے ہیں. حدیث مبارک ہے, ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے عذاب کو دنیا ہی میں رکھ دیا ہے. تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کے بدلے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور قیامت کے دن تمہیں اس کا عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ جو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے نا, حسد کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے, یا ایک دوسرے کی بیوقوفی کی وجہ سے, تو اسی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں دنیا میں. اس لیے اگر بہو کو ساس تنگ کرے تو دکھی نہ ہو, بس یہی دل کو سمجھائے اللہ میرے قیامت کے عذاب کو دنیا ہی میں جو ہے وہ دے رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ مجھے سرخرو فرمائیں گے. بہو ساس کو تنگ کرے, لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں, یہی سمجھے یہ مجھے ٹف ٹائم دے رہی ہے, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے معاملے کو آسان فرما دیں گے. اب سنیے اللہ رب العزت نے اس امت کی کیا فیور کی ہے. سب سے پہلی بات کہ جب کوئی بندہ اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے, نیکی نہیں کی ہوتی, نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ فوراً ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے. ابھی نیکی کی نہیں, ارادہ کیا ہے, ارادے پر ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے. اور جب وہ بندہ نیکی کر لیتا ہے تو یہ فرشتہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ فرماتے ہیں جو میرے پاس ایک نیکی لائے گا میں اس کو ایک کے بدلے 10 بدلے عطا فرما. تو نیکی کا ارادہ کیا, ایک نیکی لکھی گئی ارادے پر, اور جب کر لی تو 10 نیکیاں لکھ دی گئیں. اس کے بدلے میں گناہ کا ارادہ کیا, گناہ نہیں لکھا جاتا. اب اس بندے نے گناہ کا ارتکاب کر لیا تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ ابھی بھی نہیں لکھ سکتا. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے گناہ لکھنے والے فرشتے کو نیکی لکھنے والے فرشتے کا ماتحت بنا دیا ہے. وہ اس سے اجازت لیتا ہے, جب NOC ملتا ہے پھر یہ گناہ لکھتا ہے. بندے نے گناہ کر لیا, اب گناہ والا فرشتہ نیکی والے فرشتے سے پوچھتا ہے جی گناہ یہ کر چکا میں لکھ لوں. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا جلدی ہے,
تمہیں کیا جلدی پڑی ہوئی ہے؟ صبر اوقات، صبر کرو، ویٹ کرو تھوڑی دیر، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور گناہ لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو کئی پہر تک وہ فرشتہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا اور جب اتنی دیر بعد بھی اس کے دل میں ندامت نہیں ہوتی، تب نیکی والا فرشتہ کہتے ہیں اس نے گناہ بھی کیا، توبہ بھی نہیں کی، دل میں ندامت بھی نہیں ہوئی، اچھا اب تم گناہ لکھ سکتے ہو۔ ایک گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی کی تھی 10 نیکیاں لکھی تھیں، گناہ کیا تو ویٹ بھی کیا اور ویٹ کرنے کے بعد لکھنے کا وقت آیا تو ایک گناہ لکھا۔ دیکھو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور اس دوران اگر اس بندے نے توبہ نہیں کی لیکن دل کے اندر اس کو افسوس ہوا میں نے جو یہ کیا ہے میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، میں اس پر نادم ہوں، یہ دل کی ندامت کو اللہ قبول کر کے توبہ بنا دیتے ہیں اور بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں الندم توبۃ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی ندامت اس کے لیے توبہ کی مانند ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسرا مسئلہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کی نیکیوں کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتی جاتی ہیں۔ جیسے ایک پودا ہوتا ہے بڑا ہو کے درخت بن جاتا ہے، اسی طرح نیکی کا پودا بندہ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس درخت کو بڑا کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 700 نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیاں۔ اب اس سے اگلی بات سنیے اور مزیدار، جب بندہ جاگ رہا ہوتا ہے تو نیکی اور گناہ کے دونوں فرشتے مصروف ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ رہا ہے نیکی ہے اگر اس نے جائز چیز کو دیکھا، اگر حرام کو دیکھا تو گناہ ہے، تو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب بندہ سو جاتا ہے اس وقت دونوں فرشتے فارغ ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فارغ نہیں رہنے دیتے۔ نیکی والے فرشتے کو اللہ حکم فرماتے ہیں اب یہ میرا بندہ سو گیا، اب تم فارغ ہو، فارغ کیوں بیٹھے ہو؟ ایک نیکی کے بدلے اس کے نام اعمال میں سے 10 گناہوں کو مٹا دو۔ تو وہ نیکی والا فرشتہ جتنی دیر بندہ سویا ہوا ہوتا ہے ایک نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے، نام اعمال میں گناہ کا وجود ہی نہ رہے۔ حدیث پاک میں نبی اسلام نے فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر سوتا ہے، اس کی نیند کے دوران اللہ اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس عمل کو باقاعدگی سے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نام اعمال میں سے گناہوں کو نکال ہی دیا جائے۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی اگر 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو 2 رکعت کے اوپر 82 رکعتوں کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اگر کنوارا نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 نماز کا ثواب، شادی شدہ پڑھتے ہیں 82 نمازوں کا ثواب۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ تو فرمایا یہ اس لیے کہ شادی شدہ بندے کے اوپر حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں۔ جب یہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں کے بعد پھر اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ڈبل ڈیوٹی دے رہا ہے، میں اس کی اجرت کو بڑھا دیتا ہوں۔ دنیا کی فیکٹریوں میں ہم نے دیکھا اوور ٹائم میں ڈبل پیمنٹ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی 21 نمازوں کی بجائے اس شادی شدہ بندے کے نام اعمال میں 82 نمازوں کا ثواب لکھوا دیتے ہیں۔ پھر بندے کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا چبھے، بیماری ہو، کوئی کسی وجہ سے ناگواری ہو، ٹھوکر لگے،
اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ ایک مومن کے کرتے میں 2 جیبیں تھیں اور اس نے اپنی کار کی چابی ایک جیب میں ڈالی تھی. جب نکالنے کا وقت آیا تو اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈال دیا. اب جب دیکھا تو جیب میں چابی نہیں، تو اس کو ایک شوق ہوا، مینٹل شوق جس کو کہتے ہیں، ایک شوق ذہن میں لگا، وہ میری چابی کہاں گئی؟ پھر اس نے دوسرے میں ہاتھ ڈالی تو چابی مل گئی. فرمایا یہ جو ایک لمحے کے لیے اس کو ٹینشن ملی، اللہ اس کے بدلے 20 کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں کہ تو نے اپنے بندوں کے لیے کتنی مہربانی کا معاملہ فرما دیا. پھر ایک دوست کی دعا پر اللہ تعالیٰ دوسرے دوست کی دعا کو معاف قبول فرما لیتے ہیں. دوست کے پیٹھ پیچھے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. کیوں کہ پیٹھ پیچھے جو دعا کی جاتی ہے وہ اخلاص کی وجہ سے کی جاتی ہے. یہ اخلاص کی وجہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا اس کے دوست کے حق میں قبول فرما رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ وضو کر کے جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے اور جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رمضان شریف کے روزوں کو صحیح طرح سے رکھتا ہے اور پھر وہ پورا رمضان اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بدلے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی مانند ہے. یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 11 کوكبا 11 بھائی تھے اور 12 خود یوسف علیہ السلام تھے. تو 11 بھائیوں کے گناہوں کو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے معاف کر دیا تھا. اب رمضان کا مہینہ یوسف علیہ السلام کی مانند ہے، اللہ رمضان کے روزوں کے بدلے باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. پھر بندہ حج کرتا ہے، اللہ حج کی وجہ سے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے. حدیث پاک میں نبی اسلام نے فرمایا جس بندے نے حج مبرور کیا رجا یومن ولدت امہ، وہ اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہو، آج پیدا ہوا ہو. جس دن پیدا ہوا تھا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا، حج کرنے کے بعد یہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے. اب اتنی باتیں مردوں کے بارے میں بتائیں، عورتیں یہ بات سن رہی ہوں گی تو وہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ کوئی ہماری بات بھی بتا دیتے کہ ہمارے گناہ بھی کیسے معاف ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ سنیے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے خامد کی وجہ سے حاملہ ہوتی ہے، جس لمحے حمل قرار پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جب بچے کو جنتی ہے تو جس لمحے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو پھر معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر وہ عورت اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، اور وہ بچہ بولنا شروع کرے تو بولنے کے وقت سب سے پہلے اللہ کا نام لے. تو جو بچہ زندگی میں سب سے پہلے اللہ کا نام لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے پچھلے سارے گناہوں کو پھر معاف فرما دیتے ہیں. تو ایک بچے کی پیدائش پر عورت کے 3 مرتبہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. پھر جب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں یا اللہ یہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا 1 مہینہ مزدوری کی، ابھی آپ سے مزدوری مانگنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دو رمضان کے روزے اور تراویحوں کے بدلے میں نے ان کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. قوموا مغفورا لکم، حدیث کے الفاظ ہیں کھڑے ہو جاؤ بخشے بناؤ، میں نے تمہارے برائیوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا.
پھر مومن کو جو سکرات موت ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر مومن جب قبر میں جائے گا تو جو ضغط قبر اس کو پیش آئے گا یہ اس پر بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ضغط قبر کس کو کہتے ہیں کہ جب قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ کام ہوتا ہے, بندے کو تکلیف پہنچتی ہے, مگر یہ ضغط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا. مومن کو بھی پیش آئے گا, کافر کو بھی پیش آئے گا, نیک کو بھی پیش آئے گا, بد کو بھی پیش آئے گا. نیکوں سے یہ مراد کہ ایک صحابی تھے جن کی وفات ہوئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. اس صحابی سعد جانوں کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. ایسے صحابی تھے شان والے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنے فرشتے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے اتر آئے تھے کہ مجھے زمین کے اوپر چلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی, تو نبی علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے. تو جن کی جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے اور جن کی وفات کے صدمے میں اللہ کا عرش بھی روتا رہا, نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کو بھی ضغط قبر پیش آیا. تو یہ ضغط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں پیش آئے گا؟ بھائی ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, چائے پیتے ہیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے. اگر چائے کی بجائے دودھ سوڈا پیئیں گے تو اس کا زیادہ بڑا بل پیش کرنا پڑے گا, اور اگر کھانا کھائیں گے تو اور بڑا بل پیش کرنا پڑے گا. جتنا لذتیں لیں گے اتنا بڑا بل ہمیں ملے گا اور پے کرنا پڑے گا. اس دنیا میں جو انسان جتنی بھی لذتیں لیتا ہے, جائز ہوں یا ناجائز ہوں, ان سب کی پیمنٹ قبر میں اس کو کرنی پڑتی ہے. لہذا قبر میں ضغط قبر سب کو پیش آئے گا. نیک ہے, اس نے شادی شدہ زندگی گزاری, اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھائیں تو لذتیں تو اس نے بھی لی, نرم بستر پہ سوتا تھا, ایئر کنڈیشن کمرے میں ہوتا تھا, یہ دنیا کے اندر اولاد کی جو ہے خوشی حاصل کر گیا, دنیا میں یہ نعمت ملی یہ نعمت ملی, اب اس کی پیمنٹ تو کرتے جاؤ, تو پیمنٹ قبر میں کرنی پڑے گی. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ ہر مومن کو ضغط قبر پیش آئے گا. علماء نے لکھا پیش تو ہر ایک کو آئے گا, مگر کیفیت میں فرق ہوگا. کیفیت میں کیسے فرق ہوگا؟ آپ کو اگر سر درد ہو رہی ہو تو آپ خود بندے کو بلاتے ہیں یا ذرا میرا سر دبا دو. اب سر دبایا جاتا ہے نا, لیکن سر دبانے سے آپ کو تنگی ہو رہی ہوتی ہے یا خوشی ہو رہی ہوتی ہے, راحت مل رہی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یار تھوڑی دیر اور دبا دو. تو مومن کو جو ضغط قبر پیش آئے گا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی برکت سے سر کے دبانے کی طرح ہوگا. مومن کو اس سے راحت ملے گی, عذاب نہیں ہوگا. لیکن کافر کو جو ضغط قبر پیش آئے گا وہ اس کی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دے گا. نبی اسلام کافر کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کو چلی جائیں گی اور اس کو انتہائی تکلیف ہوگی. تو کافر کو ضغط قبر عذاب کے طور پہ ہوگا, مومن کے لیے ضغط قبر راحت کے طور پہ ہوگا. پھر قیامت کے دن مومن کو اٹھایا جائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو قیامت کی وحشت ہوگی, ہیبت ہوگی, خوف ہوگا, اس کی وجہ سے بھی مومنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو قیامت کے دن تک مومن کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. اتنا اللہ گناہ معاف کریں گے کہ جب حساب کتاب کا وقت ہوگا اور امت کا حساب اللہ لیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے نام مال میں بڑے گناہ نظر ہی نہیں آئیں گے. اور اگر کوئی بڑے گناہ والا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عجیب ہیلا فرمائیں گے. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد چاروں طرف اپنے نور کی چادر تان لیں گے, کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو کھولیں گے, اے بندے تیرا یہ گناہ بھی ہے, تیرا یہ گناہ بھی ہے, تیرا یہ گناہ بھی ہے. وہ سب گناہوں کی تصدیق کرتا رہے گا حتیٰ کہ اس کو یقین ہو جائے گا
آج مجھے جہنم سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. پھر اللہ فرمائیں گے اچھا ہم نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی, ہم آج بھی پردہ پوشی کرتے ہیں اور ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. پھر جب پردہ ہٹے گا ساری مخلوق دیکھے گی, لوگ سمجھیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی درج نہیں, حالانکہ وہ خطا کار بندہ ہوگا. اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما چکے ہوں گے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے گناہگار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور اس کو اپنے پاس بلا کے کہیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ بھی کیا, یہ گناہ بھی کیا, یہ گناہ بھی کیا. اس کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو گنوائیں گے. اب جب چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے تو وہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ میرے بڑے بڑے گناہ ابھی نہیں بتائے جا رہے. اللہ تعالیٰ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوانے کے بعد کہیں گے اچھا میرے بندے ہم نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. جب اللہ فرمائیں گے ہم نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا, وہ بندہ فوراً کہے گا اللہ ابھی تو میرے اور بڑے بڑے گناہ بھی باقی ہے. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرمانے کے بعد کھل کھلا کے ہنسے. صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے حلق میں جو کوا ہوتا ہے میں وہ بھی دیکھ رہا تھا, نبی علیہ السلام اتنا اونچا ہنس رہے تھے اس حدیث کو سنا کے کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ بنائیں گے پھر تو چپ رہے گا, جب کہیں گے نیکیاں بنا دی کہے گا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی باقی ہیں ان کو بھی نیکیاں بنا دیجیے. اللہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے. تو اس امت کے ساتھ اللہ کا قیامت کے دن عجیب معاملہ ہوگا. ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 2 گناہگاروں کو جنت عطا فرمائیں گے, ایک نیکی کی وجہ سے. حدیث پاک میں ہے ایک بندہ ہوگا اس کے پاس ایک نیکی تھوڑی ہوگی, ایک گناہ زیادہ ہوگا. فرشتے کہیں گے اگر تو تیرے پاس یہ نیکی اور ہوتی تو گناہ اور نیکی برابر ہو جاتے, ہم تمہیں اللہ کی رحمت سے جنت بھیج دیتے. اب گناہ زیادہ ہے نیکی کم ہے, ہم تمہیں جنت نہیں بھیج سکتے, تمہیں جنت جانا پڑے گا. وہ کہے گا اچھا کیا میں نیکی کسی سے لے سکتا ہوں؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے حکم سے ہاں تم لے سکتے ہو تو لے لو. وہ ماں سے مانگے گا, باپ سے مانگے گا, بیوی سے مانگے گا, بھائی سے مانگے گا, کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا, آج کوئی جو ہے مجھے نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. وہ روئے گا اور زارو قطار کھڑا رو رہا ہوگا. اس وقت ایک گنہگار اس کے پاس سے گزرے گا, پوچھے گا کیوں رو رہے ہو؟ کہے گا مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, نہ ماں نے دی, نہ باپ نے دی, نہ بھائی نے, نہ بیوی نے, نہ بچوں نے, نہ کسی رشتے دار نے, سب نے انکار کر دیا, میں اس پہ رو رہا ہوں. اب وہ بندہ سوچے گا اچھا میرے نام اعمال میں ایک نیکی ہے, تم لے لو اور جنت میں چلے جاؤ. ایک نیکی اس کو دے دی جائے گی. فرشتے اعلان کریں گے آج کے دن ایک بندے نے ایک نیکی دوسرے کو دے دی, یہ چونکہ انوکھا کام ہوگا, اعلان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کون ہے وہ بندہ جو اتنا سخی ہے آج کے دن میں نیکی دوسرے کو دے رہا ہے؟ وہ بندہ پیش کیا جائے گا جس نے ایک نیکی دی تھی. اللہ فرمائیں گے تو اتنا سخی کہاں سے آ گیا, تو نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی. وہ کہے گا یا اللہ ایک ہی تو نیکی نام اعمال میں تھی اور کچھ تھا ہی نہیں, میں نے جہنم میں جانا ہی تھا, میں نے سوچا میں تو جا ہی رہا ہوں, میری یہ نیکی اس کے کام آ جائے. اللہ فرمائیں گے اچھا تو جہنم جا رہا ہے لیکن تو نے اتنی سخاوت کا معاملہ کیا, بھائی کے دکھ کا احساس کیا. اگر تو اتنا احساس کرتا ہے میں ارحم الراحمین ہوں, میں احساس کرتا ہوں, میں تم دونوں کو جنت عطا فرما دیتا ہوں. ایک نیکی کے بدلے 2 بندوں کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے. اور پھر ایک عجیب معاملہ ہوگا, 2 بندوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور ان کے نام اعمال کو دیکھیں گے تو گناہ زیادہ ہوں گے. اللہ فرمائیں گے تم جاؤ دونوں جہنم میں, تمہارے گناہ بہت ہیں. اب یہ سنتے ہی ان میں سے ایک جو ہے وہ جہنم کی طرف دوڑنا شروع کر دے گا اور دوسرا جو ہوگا
وہ تھوڑا چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا. اللہ ان دونوں کو بلا لیں گے. میرے بندو، میں نے جب کہا جاؤ جہنم میں تو تم میں سے ایک تو بھاگ پڑا. بھئی بھاگنے والے بتاؤ تم بھاگے کیوں؟ یا اللہ ساری زندگی میں نے آپ کے حکموں کو توڑا، اب آپ کا حکم ہوا جاؤ جہنم میں. میرے دل میں خیال آیا میں آپ کے اس حکم کو تو پورا کر لوں، یہ سنتے ہی سے جہنم کی طرف بھاگ پڑا، میں آپ کے حکم کی فرمانبرداری کر لوں. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تم مجھے اتنا عظیم سمجھتا ہے جاؤ جہنم کی بجائے تمہیں جنت عطا کر دی گئی. پھر اللہ دوسرے سے پوچھیں گے تو میاں جہنم کا حکم ہوا، 2 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، پھر چلتا تھا پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، تیرا یہ عمل کیوں ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی میں نے آپ کی رحمت ہی کا معاملہ دیکھا، ساری زندگی آپ کی رحمت کو دیکھتا رہا. اے اللہ آج آپ نے اگرچہ حکم دے دیا جاؤ جہنم میں چلتا تو تھا پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، شاید آپ کو میرے اوپر ترس آ جائے، پھر چلتا تھا پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا شاید ترس آ جائے. اللہ فرمائیں گے اگر تم میری رحمت کا اتنا انتظار تھا جاؤ میں نے تمہیں بھی جنت عطا فرما دی. تو اللہ رب العزت کی رحمت کتنی ہے ہم اپنے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حدیث مبارکہ میں ایک بندے کا قیامت کے دن حساب ہوگا تو اس کے نام اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے اور فرشتے اس کو کہیں گے کہ چلو جہنم میں. اب وہ جہنم میں جب جا رہا ہوگا تو وہ رو رہا ہوگا اور روتے روتے کہہ رہا ہوگا اللہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا. اے اللہ سارے میرے دوست میرے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ میرے اعضاء بھی میرے دشمن بن گئے اور انہوں نے میرے گناہوں پہ میرے خلاف گواہی دے دی. اے اللہ میرا کوئی تیرے سوا نہیں. جب وہ یہ کہے گا اللہ اس بندے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اچھا جس کا میرے سوا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوتا ہوں، چلو میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہاری جنت کا فیصلہ فرما دیا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی گنہگار تھا، اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے غسل دینا اور میرے بالوں کے اوپر خشک آٹا لگا دینا. اللہ رب العزت کی حضور پیشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا میرے بندے بتا تو نے یہ اپنے بچوں کو کیوں وصیت کی تھی؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے علماء سے یہ سنا تھا سفید بالوں سے آپ کو حیا آتی ہے. گناہ میں نے بڑے کیے تھے مگر میں نے سر پہ آٹا اس لیے لگوا لیا کہ میرے ان سفید بالوں پہ آپ ترس فرما لیں گے. اللہ فرمائیں گے اچھا میرے بندے اگر تجھے میری رحمت کا اتنا احساس تھا چل میں نے تیرے بھی سب گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ کی یہ رحمت اتنی زیادہ ہے. کتابوں میں لکھے ایک بندہ تھا گنہگار تھا اور اس کو قبر میں دفن کیا گیا تو قبر میں اس کو عذاب ملا. اب قبر میں جب عذاب ہو رہا تھا تو اس کے پیچھے اس کا چھوٹا معصوم بچہ تھا. وہ معصوم بچہ ذرا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا. جب مدرسے میں داخل کروایا تو بچے کو قاری صاحب نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ چھوٹے سے معصوم بچے نے اپنی معصوم زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی اس نے یہ پڑھا اللہ نے اس کے باپ کے قبر کے عذاب کو معاف فرما دیا. فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس کو تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا آپ نے معاف کیوں کروا دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے معصوم بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو میرے رحمت نے اس کو پسند نہ کیا. معصوم بچہ تو بسم اللہ پڑھ رہا ہو اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دے رہا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، دیہات میں رہتے تھے اور ان کی ذمہ داری تھی یعنی زمینیں تھیں فصل اگاتے تھے اور شیخ طریقت بھی تھے.
دیہاتوں میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب چارہ جانوروں کا کم ہو جاتا ہے، اور جب چارہ کم ہو جاتا ہے تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو یا زمینداروں سے چارہ مانگتے ہیں یا پھر چوری کر لیتے ہیں ان کا چارہ، رات کو ان کا چارہ کاٹ لیتے ہیں. تو چارے کا چوری ہو جانا یہ ایک معمول کی بات ہے دیہاتوں میں. وہ بزرگ فوت ہو گئے، کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے کہا کہ حضرت آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی اور اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی. حضرت مغفرت کس بات پر ہوئی؟ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ چارہ کم ہوتا جا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میرا چارہ کون کاٹ رہا ہے. ایک رات میں نے ارادہ کیا کہ آج میں پہرا دوں گا، دیکھوں تو صحیح میرا چارہ کون کاٹ کے جاتا ہے. کہتے ہیں جب آدھی رات ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ 2-4 بکریاں تھیں وہ میرے کھیت میں آ گئی اور چرنے لگ گئی. ان کے پیچھے ایک آدمی آ رہا تھا، اندھیرا تھا. جب قریب آیا تو میں نے اسے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا احمد ہوں، اپنا نام بتایا. فرماتے ہیں جب اس نے کہا احمد ہوں تو میں نے کہا احمد ہے تو پیا چرا، اگر تیرا نام احمد ہے تم چراتے رہو، میری طرف سے اجازت ہے. اللہ کو میری یہ بات پسند آ گئی، تو نے میرے محبوب کے نام کی عزت افزائی کی، میں نے اس پر تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دی. ایک محدث کی وفات ہو گئی، خواب میں نظر آئے. یہ خواب کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتے، لیکن تسلی کے لیے احادیث کے مضمون کو تقویت پہنچانے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ احادیث میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بنا؟ فرمانے لگے مغفرت ہو گئی. کس بات پر؟ فرمانے لگے کہ میں بیٹھا ہوا حدیث لکھ رہا تھا، کتابت کر رہا تھا. آج کے دور میں تو ایسے پین ہوتے ہیں نا، آپ لکھنا شروع کریں تو پورا صفحہ لکھے، اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے وقت میں قلم دوات ہوتی تھی تو دوات سے سیاہی لگانی پڑتی تھی ہر لفظ کے لیے، پھر قلم پہ سیاہی لگاؤ پھر لکھو. وہ فرمانے لگے کہ میں نے دوات میں قلم ڈالی اور سیاہی لگائی، لکھنا چاہتا تھا، ایک مکھی قلم کی نوک کے اوپر آ کر بیٹھ گئی. تو میرے دل میں خیال آیا یہ پیاسی ہوگی، اس کو پینے دے. تو میں نے قلم کو تھوڑی دیر روک لیا، 1 سیکنڈ وہ بیٹھی اور اڑ گئی، چلی گئی. میں نے لکھنا شروع کر دیا. میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا. تو نے ایک مکھی کی پیاس کا احساس کیا، اس پر میں نے تیری زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. زبیدہ خاتون اللہ کی ایک نیک بندی تھی اور وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی، فرسٹ لیڈی تھی اپنے ملک کی. اس سے نہریں زبیدہ بنوائی تھی جس سے لوگوں نے بہت فائدہ لیا. اس کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ اس کی وفات ہو گئی. کسی نے خواب میں دیکھا تو اسے پوچھا زبیدہ کیا بنا؟ کہ میری اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اس نے کہا زبیدہ تیری مغفرت تو ہونی تھی، تو نے تو ایک بڑا لینڈ مارک کام کیا تھا، نہر زبیدہ بنوائی تھی جس کا فائدہ عوام الناس کو اتنا زیادہ ہوا. وہ حج عمرہ کرتے تھے، اس سے پانی پیتے تھے، جانور پانی پیتے تھے، اس کام پر تیری مغفرت تو ہونی تھی. زبیدہ نے جواب دیا نہیں، وہ نہر زبیدہ کو تو مسئلہ ابھی آیا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے اللہ نے بخشش کر دی. اس نے کہا کس عمل پر بخشش کی؟ کہنے لگی ایک دفعہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میں گھر میں دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. کھانے کے دوران اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آئی، اذان کی آواز آئی، اور جیسے میں نے اللہ اکبر سنا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پر دوپٹہ پورا نہیں آدھا ہے، پورا سر کور نہیں تھا، آدھا سر کور تھا. تو میں نے اپنا لقمہ جو کھانا چاہتی تھی اس کو رکھ دیا، پہلے پورے سر کو ڈھانکا کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، پھر لقمہ کھایا. اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا، تو میرے نام کی عظمت کی وجہ سے لقمے کھانے میں جو تھوڑی دیر تاخیر کی، میں نے اس پر تیری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا. اب یہ اعمال دیکھنے میں کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا معاملہ ایسا ہی ہوگا قیامت کے دن. اس کی وجہ کیا ہوگی کہ یہ امت مرحومہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی ہے. اس امت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں معاف ہو جائیں، قبر میں معاف ہو جائیں،
معاشر میں حساب سے پہلے معاف ہو جائے، اور جب نبی علیہ السلام کے سامنے حساب لیا جائے تو امت کے گناہ سامنے پیش ہی نہ کیے جائیں۔ اسی لیے قیامت کے دن اس امت کے بہت لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ذرا سن لیجیے، علماء نے تقریباً 80 اعمال لکھے ہیں کہ جن کو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ بعض احادیث میں 7 اعمال ہیں، اور ٹوٹل جمع کیا جائے تو محدثین نے 80 اعمال جمع کیے ہیں جس پر انسان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ اس میں سے کوئی 15-20 وقت کے حساب سے دیکھتے ہوئے میں نے لکھ لیے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ان اعمال پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پہلا عمل امام عادل، جو بندہ بادشاہ ہو، وقت کا حاکم ہو اور اس کے اندر عدل اور انصاف کی صفت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جو جوانی میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہو، کتنی کرتا ہو یہ نہیں کہا گیا، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا، اس کو مزہ آتا ہو۔ الحمدللہ یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے ان مجالس کے اکثر نوجوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر جس شخص کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو، جس کو مسجد میں جانے کا شوق ہو، مسجد میں وقت گزارنے کا، اس کا دل چاہے میں جاؤں ابھی زور میں، عصر میں، مغرب میں، وہ مسجد میں جائے اور دل مسجد میں اٹکا ہو، فرمایا مسجد میں دل اٹکا ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر وہ دو بندے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب آپ بتائیے، ہمارا آپس میں جو محبت کا تعلق ہے یہ کسی بزنس کی وجہ سے ہے یا خاندان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ محبت کا تعلق اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اللہ اس وجہ سے ان کو قیامت کے دن دونوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ اس طرح صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی غریب کی مدد کرے، کسی مدرسے میں دے، یا کسی اور ضرورت کی چیز کے اوپر جو لوگوں کی اس پر لگائے اور خاموشی سے لگائے، تشہیر نہ کرے، اس خفیہ صدقہ کرنے پر اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑے، اللہ تعالیٰ تنہائی میں رونے کی وجہ سے اس بندے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اب بتائیے، گنہگار سے گنہگار بندہ بھی کئی مرتبہ تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے، آپ کسی کو کیسے کم نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ بڑا گنہگار صحیح، شرابی صحیح، زانی صحیح، جتنا بدکار صحیح، لیکن ہو سکتا ہے کبھی تنہائی میں اللہ کے سامنے رو پڑا ہو اور اس کے رونے پر اللہ نے اس کے لیے عرش کے سائے کا فیصلہ کر دیا ہو۔ پھر فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دے اور جو قرض لینے والا ہے وہ دے نہ سکے وقت پہ، اور وہ آ کر کہے جی مجھے تھوڑی اور مہلت دے دیں، اور یہ بندہ کہے اچھا میں نے آپ کو اور مہلت دے دی، یہ جو مہلت دینے والا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ بندہ جو تجارت کرتا ہو اور تجارت میں سچ بولتا ہو، سچ بولنے کے بنا پر اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں مسجد میں جاتا ہو، عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے، فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے، جو بندہ یہ دو نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوگا، یہ اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والا ہے، اس پر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ کسی یتیم کی پرورش کرے گا، اللہ تعالیٰ یتیم کی پرورش کرنے پر اس بندے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں۔ اور ایک اور مزے کی بات سنیے کہ جو بندہ جلدی ترس کھانے والا ہوگا، جس کو جلدی رحم آ جائے گا، جو جلدی دوسرے کو معاف کر دینے والا ہوگا، جلدی معاف کر دینے کی صفت کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔
اور جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، صلہ رحمی سے کیا مراد؟ رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنے والا، بنا کے رکھنے والا، خوشی غمی میں ان کا ساتھ دینے والا، جو صلہ رحمی کرنے والا ہوگا، اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اس صفت کی وجہ سے اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ اللہ کے راستے میں جاگنے والا ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کے راستے میں نکلا ہو یا چاہے ایسے دینی اجتماعات میں آیا ہو، یہ اللہ کے راستے ہیں۔ یا طالب علم جب مدرسے میں آتا ہے، من خرج فی طالب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، حدیث پاک ہے، نبی صاحب نے فرمایا جو طالب علم گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک لوٹ کے واپس نہیں آ جاتا۔ یہ طالب علم مدرسے میں اگر جاگے گا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ اس عمل پر اس کو قیامت کے لیے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر وہ بندہ جو رشوت نہ لیتا ہوگا، اس عمل کی وجہ سے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ بندہ جو سود نہ لیتا ہوگا، اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ بندہ جو دوسرے کے غم کو دور کرنے والا ہوگا، پریشان بندے کی پریشانی کو دور کرنا، پریشان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے صرف پیسہ ہی نہیں لگانے کی ضرورت ہوتی، کئی دفعہ دو میٹھے بول بولنے سے دوسرے کا غم دور ہو جاتا ہے، اس کو مارل سپورٹ مل جاتی ہے۔ جو میٹھا بول بول دے گا اور دوسرے کا غم دور ہو گیا، اللہ اس پر اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا، اس عمل کی وجہ سے اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر کی بڑی عورتوں کو دیکھتے تھے، نانی دادی جو بڑی بوڑھی تھی مصلے پہ بیٹھی رہتی تھی اور درود شریف پڑھتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے والد گرامی کو پوری زندگی دیکھا، روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ان کا معمول تھا۔ اور مجھے پتہ اس طرح چلا کہ وہ اپنی گٹھلیاں کئی دفعہ مجھ سے گنواتے تھے، مجھے کہتے تھے بیٹا گن کے دو، تعداد پوری ہے، کم ہو گئی ہو تو مکمل کر لیں۔ تو میں 10,000 کی تعداد گنتا تھا، کچھ کم ہوتی تھی تو اور ملا دیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت جس کو لوگ چھوڑ چکے ہوں، اس کو جو زندہ کرنے والا ہوگا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ یہ داڑھی کی سنت سجی ہوئی تھی، اب آج اس سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو اس سے محروم ہیں۔ جو بندہ ایسی سنت کو اپنائے گا، حدیث پاک میں ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر جو بندہ بار بار نماز کا وقت دیکھے گا، ظہر کا وقت ہوا یا نہیں، عصر کا وقت ہوا یا نہیں، گھر کے اندر ایک کیلنڈر لگوانا چاہیے جس میں نمازوں کے اوقات لکھے ہوئے ہوں، تاکہ عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سب موقع پہ نماز کا وقت اس میں دیکھ سکیں۔ یا پہلے وقتوں میں لوگ سورج کو دیکھتے تھے اور وقت دیکھا کرتے تھے۔ میں اپنے والد کو دیکھتا تھا، اس زمانے میں گھڑیاں بھی عام نہیں ہوتی تھی، وہ تہجد کے وقت نکل میں باہر آسمان کو دیکھتے تھے۔ تو میں پوچھتا تھا ابو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے تھے میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں۔ ابو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کیا تہجد کا وقت ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ انہوں نے ستاروں کے نام رکھے ہوئے تھے، اگر یہ اس جگہ پر ہو تو تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں جو بندہ نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہوگا، اس صفت کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ چند باتیں تھیں جو بتائیں، 80 باتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، ان باتوں کو سن کے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخشنے پہ تلے ہوئے ہیں، کوئی بہانہ ملے اور میں اپنے محبوب کی امت کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ارحم الراحمین ہے،
سب رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحمت کرنے والے. اور نبی علیہ السلام کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے. اور یہ امت مرحومہ ہے جس امت کے اوپر اللہ نے رحم فرما دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بخشش کو آسان فرما دیا. آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، باندھ لو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں. رحم کر اپنے نہائینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. اے اللہ ہم بھول گئے، آپ تو اپنی رحمت کو نہ بھولیے. اللہ آپ رحمت فرما دیجیے اور ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. حدیث مبارکہ پھر سن لیجیے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سفر میں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز ادا کرنی تھی، تو دریا کے کنارے نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی. جب نماز پڑھ لی تو نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ایک چڑیا آتی ہے اور ریت کے چند دانے اپنے چونچ میں لے کے اڑ جاتی ہے، پھر واپس آئی اور پھر چند دانے لیے اور پھر چلی گئی، پھر واپس آئی چند دانے لیے اور پھر چلی گئی. جب 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو اللہ کے حبیب سے متوجہ ہوئے یہ چڑیا بار بار ایسا کیوں کر رہی ہے. جب اللہ کے حبیب سے متوجہ ہوئے حدیث پاک میں آتے جبریل صاحب آ گئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں آپ کے اوپر معاملے کو کھول دوں. پوچھا کیا ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چونٹی اپنی چونچ میں 2-4 ریت کے ذرات کو لے کر جاتی ہے اور جا کر اسے دریا کے اوپر پھینکتی ہے، تو دریا کے پانی کو پتہ بھی نہیں چلتا ریت ڈالی گئی یا نہیں ڈالی گئی. اللہ نے آپ کو مجسم شکل میں اپنی رحمت دکھا دی. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے گناہ اس چڑیا کی چونچ کے ذرات کے برابر ہے اور میری رحمت اس بہتے ہوئے دریا کے برابر ہے. قیامت کے دن میں آپ کی امت کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میری رحمت کو پتہ بھی نہیں چلے گا. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مچھر نے ایک بیل سے سوری کی، معذرت کی، بھائی مجھے معاف کر دیں، میں تمہارے سینگ کے اوپر بیٹھا رہا اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں اڑ گیا، کیونکہ میں بغیر اجازت بیٹھا تھا اس لیے میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں بیل نے ان سے کہا اے میاں مچھر، نہ مجھے تیرے بیٹھنے کا پتہ چلا نہ مجھے تیرے اڑنے کا پتہ چلا. تیرا وزن ہی کیا ہے کہ میرے سینگ پہ کوئی بیٹھے اور مجھے پتہ چلے کہ کوئی وزن آیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک بیل کی سینگ پر مچھر بیٹھے، اس کو بیٹھنے اڑنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی پوری امت کے گناہوں کو جب معاف فرمائیں گے اس کی رحمت کو پتہ ہی نہیں چلے گا معاف کیا بھی گیا ہے یا نہیں کیا گیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث پاک میں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے. عیال کہتے ہیں گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو عیال کہتے ہیں. اب دیکھیں ایک باپ کو گھر کے بچوں کے اوپر کتنی مہربانی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، تو ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ کو اتنی شفقت ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر مہربان ہے، ان کو شفقت ہے، ان کو رحمت ہے اپنے بندوں کے اوپر. تو جیسے ایک سرپرست اپنے بچوں کے لیے گھر کے انتظام کرتے ہیں یا نہیں کرتا، بتائیے. بچے کو فکر ہوتی ہے چھوٹے کو کہ گھر بنانا ہے، کس کو فکر ہوتی ہے؟ گھر کے سربراہ کو فکر ہوتی ہے. تو علماء نے لکھا
کہ جب انسانوں کے اندر سربراہ کو فکر ہوتی ہے میری عیال ہے، میں زندگی میں ان کے لیے گھر کا انتظام کر جاؤں، مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ بھی پسند فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے لیے جنت کا انتظام کر دوں، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں تاکہ یہ میرے پاس آئیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول لیے جائیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کی بھی بات سن لیجئے، یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ارحم الراحمین ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ اب رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کا سن لیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیتیں اتاری، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے دن آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امت بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے جو سب سے زیادہ امید والی آیت ہے، کہ جب اللہ نے وعدہ کیا میرے محبوب میں آپ کو خوش کر دوں گا، اور نبی علیہ السلام خوش نہیں ہوں گے جب تک سارے امتی جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی اس کو اللہ تعالیٰ منون اسی طرح قبول فرما لیں گے۔ تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بھی اختیار دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے بھی ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا، میں نے دعا دنیا میں نہیں مانگی، میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ مانگوں گا اور قیامت کے دن وہ دعا مانگوں گا اللہ میری ساری امت کو جنت عطا فرما دے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام بڑے خوش تھے، حضرت عمر اللہ ملنے کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے میری امت کے 70,000 بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے۔ ابو بکر صدیق اللہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے زیادہ کچھ مانگتے؟ تو نبی علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی، پھر فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ اللہ نے فرمایا ہے یہ 70,000 ایسے ہوں گے ان میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور بلا حساب جنت چلے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی خوشی کو دیکھ کے سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور کچھ مانگ لیتے؟ تو نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 بلا حساب جائیں گے، ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 اور بلا حساب جائیں گے، پھر اس کے بعد میں ایک لت بھروں گا جہنم میں اور جہنمیوں کو میں پھر جنت عطا کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام خوش ہو گئے، صدیق اکبر نے کہا اے اللہ کے رسول کچھ اور مانگ لیتے؟ نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اللہ نے فرمایا اچھا میں 2 لت بھر کر جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، صدیق اکبر نے پھر کہا اے اللہ کے وسلم اور مانگ لیتے؟ نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، نبی علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 لپیں بھر کے جہنم سے نکالوں گا اور جہنمیوں کو جنت عطا فرماؤں گا۔ نبی علیہ السلام خوش ہو گئے، صدیق اکبر بھی خوش تھے، عمر اللہ عنہ بولے ابو بکر بس کرو اب تو اللہ نے اتنا وعدہ فرما دیا۔ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا عمر اگر سارے جنت میں چلے جائیں تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ ان میں بھی رحمت و رحمت تھی نا، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، وہ بھی ارحم تھے۔ ابو بکر اگر سارے جنت میں چلے جائیں تو عمر تیرا کیا نقصان ہے؟ تو عمر نے جواب دیا
اے اللہ کے نبی وسلم میں تو یہ کہہ رہا تھا اللہ کی ایک لپ اتنی بڑی ہے ساری امت اس میں آ جائے پھر بھی رحمت دے لپ نہیں بنے گی، ایک لپ ہی کافی ہے۔ نبی احسان نے فرمایا عمر ہم تم کہتے تو ٹھیک ہو، ایک لپ ہی کافی ہے، مگر اللہ نے 3 لپوں کا وعدہ کیا ہے، اللہ میری امت کے 3 لپ بھر کر ان کو جنت عطا فرمائے۔ اب آپ بتائیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کتنا مانگا اور اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کتنا وعدہ فرمایا۔ تو جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہمارے پاس کیا چیز قیمتی ہے، مکان قیمتی نہیں، دولت قیمتی نہیں، فیکٹری قیمتی نہیں، کاروبار قیمتی نہیں، زراعت قیمتی نہیں، ہماری جان قیمتی نہیں، قیمتی کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ آج کے دور میں اس بات کو کھولنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہ دجالی دور ہے، دجالی تہذیب پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور دینداروں کے خلاف کفار نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی کہ دیندار لوگ بھی دین سے بیزار دل میں ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو بندہ اپنے دل میں دین سے بیزار ہوگا اس کو ایمان پہ موت نہیں آئے گی۔ جو اپنے دل میں سنت کا استخفاف کرے گا، سنت کو ہلکا سمجھے گا، اس عمل کی وجہ سے اس کو ایمان پہ موت نہیں آئے گی۔ جو بندہ علماء صلحاء کا دل میں استخفاف کرے گا، ان کو حقیر نظر سے دیکھے گا، اس کو موت کے وقت ایمان پہ موت نہیں آئے گی۔ اس لیے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو قیمتی سمجھتے ہوئے دین کا احترام دل میں پیدا کریں، شریعت کا احترام پیدا کریں، علماء کا احترام پیدا کریں، مدارس کا احترام پیدا کریں، مدارس کے طلباء کے ساتھ دل میں محبت کو پیدا کریں۔ اس محبت کی وجہ سے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں گے اور قیامت کے دن ایمان والے کھڑے ہوں گے اور پھر گناہوں کا بخشا جانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جان آنا۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جان آنا۔ جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ دنیا میں مجھے تم نے اپنا تو بنایا ہے، یہ اشعار کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نا اپنے رب کو سنایا کرے۔ دنیا میں مجھے تم نے اپنا تو بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ میں ہوش ہوس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش ہوس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، جب ہنس کے کہا اس نے آیا میرا دیوانہ۔ اور یہ آخری شعر تو بڑا ہی پیارا ہے، کیا لکھا ہے غضب کے شعر کسی نے، کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ کاش کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو، ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں اور اللہ تعالیٰ فرمائے یہ میرا بندہ میری محبت کی تلاش میں سفر کر کے جایا کرتا تھا، یہ کہاں سے چلا، بس کا سفر کر کے، ٹرین کا سفر کر کے، کراچی سے، سندھ سے، سرحد سے، فلاں جگہ سے، اور یہ ایک چھوٹی سی جگہ پر گیا تھا ایک میرے بندے کے پاس میری محبت کی تلاش میں۔ یہ دیوانہ ہے، اس نے اپنے وقت کو استعمال کیا میری محبت کے لیے، اس نے تکلیف اٹھائی میری محبت کے لیے، یہ دیوانہ ہے میرا، آج اس کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کروائیں گے این المحبین، میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نے بیعت کی تھی، ہم نے ذکر کیا تھا، ہم نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی تھی صرف اس لیے کہ دل میں آپ کی محبت آ جائے۔ اللہ ہم آپ کی محبت کے متلاشی تھے، آپ کی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو، تمہارا حساب لیتے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ بلا حساب تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ ایک علاقہ ہے قصور، اس میں ایک بزرگ گزرے ہیں، میں اب بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اس میں ایک بزرگ گزرے ہیں بلے شاہ، مشہور بزرگ گزرے ہیں، سب اس کا نام جانتے ہوں گے، پنجابی زبان ہے اور کا عجیب کلام ہے۔ وہ فرماتی ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہونے، کورا کاغذ کہتے ہیں سفید کاغذ کو، اگر کوئی بندہ سفید کاغذ کی جلد بنا دے تو اس کو کتاب تو نہیں کہہ سکتے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے، ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا، کوئی پھول گلاب کا ہوتا ہے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوندے۔ اے بلے شاہ اگر یاری لگاؤ تو پھر یاروں سے حساب لینے کو دل نہیں چاہتا۔ جو بندہ دنیا میں اللہ سے یاری لگائے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لیں گے اور اس کو بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، ان کی کتاب نہیں کسی اور عالم کی کتاب کی، وہ فرماتے ہیں اگر پوری زندگی کسی بندے نے ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لے لیا، اللہ کا لفظ کہا محبت کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لینا اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام کہنا جہنم سے بچنے کا سبب بن جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اپنے وقت پہ رخصت فرمائے اور پوری زندگی اس دین کے اوپر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔